بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاکم رحمہ اللہ تعالی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خوشی پیش آتی تھی تو فرماتے تھے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم 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 الصالحات۔ الصالحات۔ ہم، اور جب کوئی ناگواری پیش آتی تو فرماتے الحمدللہ علی کل حال۔ ہم، نمبر 22، امام احمد اور ابن ماجہ رحمہم اللہ تعالی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں جہاد میں لونڈی اور غلام آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام گھر والوں کو بانٹ دیتے تاکہ ان میں باہم تفریق نہ ہو جائے، یعنی اگر کسی کو ملے اور کسی کو نہ ملے تو اندیشہ ہے کہ ان لوگوں میں باہم رنجش پیدا ہو جائے۔ ہم لوگوں کو بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ جب کوئی چیز تقسیم کریں تو ہر موقع پر اس کا خیال رکھیں کہ ایسا طریقہ اختیار نہ کریں جس سے باہم لوگوں میں رنجش پیدا ہو اور کوئی فساد اور خرابی پیدا ہو جائے، چاہیے چاہے برادری میں چاہے تقسیم کی برادری جائے، ہم، برادری میں تقسیم کی جائے یا اہل و عیال میں یا شاگردوں و مریدوں میں۔ نمبر شاگردوں 23، اور مریدوں۔ لفظ شاگردوں و مریدوں میں۔ اہل و عیال، اہل و عیال میں یا شاگردوں میں یا و مریدوں میں۔ یا مریدوں میں، مرید مریدوں میں، لفظ مرید، ہاں مریدوں میں جی۔ ہاں نمبر چلیں۔ 23، ہم، نمبر 23، جی حتیب رحمہ اللہ تعالی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا لایا جاتا اور دوسرے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آگے سے کھاتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھہارے لائے جاتے تو ہر طرف سے لے لیتے تھے۔ ہم، چلیں نمبر 24، استاد جی اس کی وجہ کیا ہے؟ جی استاد جی کیا وجہ ہے کہ ہر طرف سے لیتے تھے چھوڑے؟ جب وہ جیسے کھجوریں ہوتی ہیں نا طباق کے اندر کافی ساری، تو اس میں مختلف اقسام کی۔ ہاں کوئی کچی کوئی پکی کوئی آدھی کچی آدھی پکی، اس میں جی آدمی جب ہے نا کھانا ایک ہی طرح کا، پھر تو آدمی اپنے سامنے سے لے لے، اگر مختلف طریقے کا ہے مختلف طرح سے ہے مختلف الگ الگ ہیں ایک ہی برتن میں، تو آدمی پھر اور جگہ سے بھی لے سکتا ہے۔ جیسے نمبر اب 24، مٹھائی کا ڈبہ ہے تو اس میں تو کئی طرح کی مٹھائی ہوتی ہے، اگر ایک ہی مٹھائی ساری برفی ہے اپنے سامنے سے لے کے، اس میں کئی طرح طرح کے آدمی جہاں سے جائیں اٹھا لے۔ جی یوں معلوم ہوتا ہے ایسے۔ چلیں جی۔ نمبر 24، ابن السنی رحم اللہ ابن تعالی وغیرہ نے ابن السنی، ابن اللام کو نا السنی یا ابن ابن سنی، کیا لفظ ہے یہ ابن بھائی؟ سنی؟ عثمان بھائی دیکھیں لغت میں اس کو، ابن استاد جی سنی صحیح ہے۔ ابن ہے تو یہ لگتا ہے ابن السنی پڑھیں تو صحیح لگتا ہے مجھے تو۔ ہاں کیونکہ اس کو نا الف لام کو گرا دیں۔ جی ابن السنی۔ جی جی۔ چلیں۔ ابن السنی، ابن سنی رحم اللہ تعالی وغیرہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موسم کا پہلا پھل لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دونوں آنکھوں سے لگاتے، پھر دونوں ہونٹوں سے لگاتے اور اللہم کما وریتنا اولہ فارنا آخرہ، پھر پاس بیٹھے ہوئے بچوں کو دے دیتے۔ یعنی کہ یہ آنکھوں سے لگانا اور ہونٹوں سے لگانا ابدیت کا اظہار ہے۔ کیا ہے؟ ابدیت کا، عبودیت کو۔ کہ اللہ ہمیں آپ کی ہر چیز پسند ہے، ہمیں ہر چیز آپ کی قبول ہے، تو اس میں ابدیت کا اظہار ہوتا ہے۔ واللہ عالم۔ جی یعنی کہ جی صفحہ اللہ کے دینے پر خوشی ہو آدمی کو نا۔
चलें जी। حضرت یہ کوئی ان کا نام ہے ابن السنی نام ہے جی، نون مشدد ہے جی، ہاں ابن السنی، صحیح، ان کا پورا نام ابو بکر احمد بن محمد بن اسحاق بن سنی ہے۔ سمجھ گئے ساتھی؟ چلیں جی جی۔ ابن سنی ہے، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، چلیں۔ نمبر 25، ابن اساکر رحم اللہ تعالی نے حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر اور حضرت قاسم بن محمد رحم اللہ تعالی سے روایت کی ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس برتن میں خوشبودار تیل وغیرہ لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تیل میں انگلیاں تر فرما کر استعمال فرماتے۔ نمبر 26، طبرانی رحم اللہ تعالیٰ نے ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے لیٹتے تو اپنے دائیں ہاتھ کو دائیں رخسار کے نیچے رکھ لیتے۔ نمبر 27، شیرازی رحم اللہ تعالیٰ نے القاب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سر میں تیل لگانے کا قصد فرماتے تو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ڈال کر ابرو سے لگانا شروع کرتے، پھر دونوں آنکھوں پر لگاتے، پھر سرما، پھر سر پر لگاتے۔ نمبر 28، استاد ابو استاد جی، جی، یہ تھوڑا سا وضاحت فرما دیں، ابرو سے لگانا شروع کرتے پھر دونوں آنکھوں پر لگاتے۔ یہ جو ہے نا، پہلے ایک ہے بھویں، ایک ہے پلکیں، ابرو کہتے ہیں بھووں کو، اور نیچے یہ آنکھ پر یہ پلک ہے۔ تو پہلے یعنی کہ دائیں پر، پھر بائیں پر، پھر سر پہ تیل ڈالتے تھے۔ سمجھ گئے بات؟ جی استاد جی استاد یعنی پھر بٹے جائے انہوں ہوئے۔ ہاں، نہیں، یہ ایک جو ہے آنکھوں میں لگا نہیں آ جاتا ہے۔ یہ، یعنی اس سے بھویں مراد، اس سے پلکیں مراد ہیں بظاہر، حضرت ایک اور پلکیں۔ جگہ اس وقت ایسنا کی کتاب میں تھا کہ انگلیاں تر کر کے دائیں طرف سر کے لگائے، پھر بائیں طرف سر پہ لگائے، پھر درمیان میں جو ہے تیل یہ بھی، مالش کیا۔ یہاں پہ آنکھوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ ہاں، بس یہ نا کہ مختلف روایات میں مختلف ایسے کیا کہتے ہیں اس کو، تبدیلی آ جاتی ہے، تو وہ بھی استاد جی کتاب۔ یہ ہمیں جو ابرو ہے نا ان پہ لگانے کے بعد جو ہے نا آنکھیں بند کر کے نا، تو وہ بندہ تھوڑا سا تیل لگا لے اس طرح، جب آنکھیں بند کر کے تھوڑا سا دائیں طرف پھر بائیں طرف، میرے خیال میں تو پپوٹوں یہ پر، پپوٹوں پر، جی یہ بھی ہو سکتا مراد، جی ہاں۔ اس اور طرح جو میں نے کچھ داڑھی کو دیکھا لگانا ہو ہے۔ تو داڑھی کے جڑوں میں سے تیل لگانا چاہیے کہ جو گردن کی طرف ملا ہوا ہے، یہ تو نا سر میں طریقہ بتایا، اور ہے داڑھی کو تیل لگانے کا طریقہ، اس میں کہ جو ہے نا یہ جو حصہ ملا ہوا ہے نا گردن کی طرف، جی وہاں جی سے جڑوں سے لگانا شروع کریں، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے سر۔ نیچے سے استاد انہوں نے بتایا نا اپنا، ابھی جو بتایا کہ بھائی دائیں طرف بائیں طرف، یہ بھی میں نے یہ بھی پڑھا، دونوں طریقے پڑھے ہیں، دونوں طریقے سے ہو سکتا ہے۔ جی نمبر 28، ابو داؤد اور تیاسی رحم اللہ تعالیٰ نے حضرت انس اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو اپنے کپڑے کو اس وقت تک نہ اٹھاتے جب تک کہ زمین سے قریب نہ ہو جاتے تاکہ بغیر ضرورت سطر نہ کھلے۔ ہاں، جب آدمی بیٹھنے قریب ہو جائے نا، پھر اپنا ستر کو ستر سے کپڑا ہٹائے، ادب یہی ہے، سنت بھی یہی ہے۔ سطر کھولنے کی ضرورت تو اسی وقت ہوتی ہے جب قضاء حاجت کے لیے آدمی بیٹھ جائے، پہلے سے سطر کھولنے کی چونکہ کوئی حاجت نہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عین ضرورت کے وقت سطر کھولتے تھے۔ نمبر 29، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ رحم اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں بغیر غسل کیے سونے کا ارادہ فرماتے تو وضو فرما لیتے،
اور جب غسل کرنے سے پہلے کھانے یا پینے کا ارادہ ہوتا تو دونوں ہاتھ گھٹوں تک ہاں گھٹوں تک دھو لیتے اور پھر کھاتے پیتے۔ یعنی کہ بغیر غسل کے بھی آدمی کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ جی جی نمبر 30 حاکم استاد ابو جی، داؤد۔ جی بغیر بغیر غسل جو ہے نا، غسل کے جو ہے نا جنابت کی حالت میں جو ہے نا وضو کر سکتے ہیں؟ ہاں تو وضو کیوں نہیں کر سکتا؟ وضو کرے گا نا، وضو کر سکتا ہے۔ ابھی دیکھیں پہلے وضو کرے گا پھر غسل کرے گا، جی جی لیکن ہاں یہ نہیں کہ آدمی ناپاکی رہے، وہ یہ غسل تو فرض ہے۔ جی جی نمبر 30 حاکم ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو رخصت فرماتے یہ دعا پڑھتے، استودی استودی دیع اللہ اللہ استودی اللہ دینکم و امانتکم و اخویتی اخویت وخواتیم اعمالکم، و خواتیم اعمالکم۔ خواہ ہے نا، خواہ نمبر خواہ۔ جی جی نمبر 31 حتیب رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیا کپڑا پہنتے تو جمعے کو پہنتے تھے۔ نمبر 32 حکیم ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صفا صلی اللہ علیہ وسلم جب مسواک فرما لیتے تو آپ کے پاس جو بڑا شخص ہوتا اس کو عنایت فرما دیتے تھے، اور جب کچھ پانی وغیرہ پیتے تو بچا ہوا اس شخص کو عنایت فرماتے جو آپ کی دائیں طرف ہوتا۔ تو استاد جی، جی اچھا یہ استاد جی لکھا ہوا ہے کہ یعنی اب نیا کپڑا جمعے کے دن پہننا ہے۔ ہاں، یعنی کہ جب بھی کوئی نئی چیز استعمال کرنی ہو، نیا جوتا پہننا ہو، نئی پگڑی ہو اور نیا جوڑا ہو، تو سنت یہی کہ جمعے کے دن استعمال شروع کیا جائے، ویسے بھی کر سنت سکتا سنت جی استاد جی، سنت کے لیے جمعے والے دن پہن لیں۔ ہے، سنت کی جمعے سے اس کا استعمال شروع کر دے، اگر موقع نہ ہو اور تو یہ ویسے بھی کر سکتے اور یہ جمعے کے دن یہ مسلمانوں کے سمجھو عید کا دن بھی ہوتا ہے نا، یہ ہیں۔ جی 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 جی، برکت کا دن بھی ہے، عید کا دن بھی ہے۔ جی بڑا دن، عید کا نہیں استاد جی، عید کا دن ہوتا ہے۔ یعنی خوشی کا دن ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے، عید کی طرح یہ خوشی۔ بلکہ استاد جی جمعے کا دن بجائے عید سے بھی افضل ہے، ممکن ہو۔ جی استاد جی، لیکن کوئی کوئی کہتے ہیں کہ جمعہ مبارک نہ کہیں، جمعہ مبارک۔ بار بار نہیں چاہیے۔ جی جی، مبارک نہیں دینی چاہیے کہ اس سے کیا، تاکہ بدعت نہ ہو جائے، جی جی عید کی طرح نہ ماننے جائیں لوگ۔ جی چلیں۔ جزاک اللہ۔ نمبر 33 ابن سنی اور طبرانی، ابن سنی اور طبرانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب شمالی ہوا چلتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من شر ما ارسلت فیہا۔ ہاں ترجمہ: یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس چیز کے شر سے جس کو آپ نے اس ہوا میں بھیجا ہے۔ نمبر جی 34 امام احمد اور حاکم رحم اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اہل بیت میں سے کسی کے بارے میں معلوم ہوتا کہ اس نے ایک دفعہ بھی جھوٹ بولا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اس سے ناراض ہو رہتے جب تک کہ وہ شخص توبہ نہ کر لیتا، اور جب توبہ کر لیتا تو آپ اس سے راضی ہو جاتے۔
نمبر کیونکہ آپ 35 کو زیادہ شرازی کہ آپ علیہ السلام کو زیادہ ناگوار جھوٹ لگتا تھا، اور بھی گناہ سے ناگواری تھی لیکن زیادہ ناگواری جھوٹ سے ہوتی تھی. جی. نمبر 35 شرازی رحم اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غمگین ہوتے تو داڑھی مبارک ہاتھ میں لے لیتے تھے اور اس کو دیکھتے رہتے. نمبر 36 ابن سنی اور نعیم رحم اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ابو نعیم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ بات نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غمگین ہوتے تو بکثرت داڑھی مبارک کو ہاتھ لگاتے. نمبر 37 امام احمد رحم اللہ تعالیٰ نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سرما لگاتے تو طاق عدد سے سلائی آنکھوں میں پھیرتے تھے. دوسری حدیث میں جس کو ترمذی وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ یہ بات ہے کہ ہر آنکھ میں 3 سلائی سرما لگاتے تھے. نمبر 38 مسلم اور امام احمد رحم اللہ تعالیٰ وغیرہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تو اپنی ان 3 انگلیوں کو جن سے آپ کھایا کرتے تھے چاٹ لیا کرتے تھے. نمبر 39 ترمذی رحم اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دشواری پیش آتی تو سر مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا کر سبحان اللہ العظیم پڑھتے. نمبر 40 ابو داود اور ابن ماجہ رحم اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو کسی کام کے لیے بھیجتے تو فرما دیتے کہ لوگوں کو خوشخبری سنایا کرو، ان کو نفرت نہ دلاؤ، آسانی کرو، سختی نہ کرو. صفحہ کے جی. جی. نمبر ہو گیا. 41 ابو داؤد نمبر جی استاد 41 ابو داؤد اور ترمذی رحم اللہ تعالیٰ نے حضرت سحر بن وداع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر کو روانہ کرنے کا ارادہ فرماتے تو دن کے شروع میں روانہ فرماتے تھے کیونکہ وہ برکت کا وقت ہے. استاد جی یہ صبح کے وقت کو جو بعض حضرات نور پیر کا ویلا کہتے ہیں تو یہ اس میں برکت ہوتی ہے؟ کیا رہا بعض حضرات صبح کے وقت کہتے ہیں نور پیر کا ویلا ہے، نور پیر کا وقت ہے، یعنی صبح کے وقت میں برکت. ہاں برکت کا وقت ہے نا. من خاف ادلجا بالغ المنزل جو صبح نکلتا ہے. جی جی. جی. نمبر 42 ابو داؤد رحم اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی شخص کی کوئی بات بری معلوم ہوتی تو آپ اس کو نصیحت کے وقت یہ نہیں فرماتے تھے کہ فلاں شخص کا کیا حال ہے کہ وہ ایسا کام کرتا ہے یا ایسی بات کہتا ہے، بلکہ یوں فرماتے تھے لوگوں کا کیا حال ہے کہ ایسی ایسی باتیں یعنی بری باتیں کہتے ہیں اور ایسے ایسے یعنی برے کام کرتے ہیں. سبحان اللہ، کیا حسن ہلاک تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کیا دانائی تھی کہ نصیحت بھی اسی طرح فرماتے تھے جس سے مقصود بھی حاصل ہو جائے اور وہ مجرم رسوا بھی نہ ہو اور اس کو شرمندگی بھی نہ ہو، بلکہ نصیحت کی قدر کرے اور اس پر عمل کرے. یعنی کہ آپ علیہ السلام کسی کا نام نہیں لیتے تھے، فرماتے ما بال الناس کہ لوگوں کیا ہوا کہ ایسا ایسا کرتے ہیں، سمجھ گئے؟ اس طرح نصیحت فرماتے تھے. کسی کو نام زد کر کے نصیحت نہیں فرماتے کیا ہوا لوگوں کو ایسے ایسے کام کرتے ہیں. قریشی صاحب نہیں یار، کہاں چلے گئے عثمان صاحب؟
तो جی رابطہ جی نہیں ہوا ان جی سے، جی پتہ نہیں سن کہاں۔ قریشی صاحب آئے نہیں 2 3 دن سے حضرت آپ کی ملاقات ہوئی تھی ان سے اسلام آباد میں؟ ہوئی تھی ہاں. ماشاء اللہ۔ اس کے بعد یہ بھی یعنی کہ ایک دن تو آئے اس کے بعد نہیں آ رہے. ساتھیوں کی خبر اب لیتے رہا رابطہ کرتے ہیں ان سے انشاءاللہ۔ تو لنک آ گیا انشاءاللہ. باقی پھر